السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ سمیعا کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس حدیث میں ہم نے اللہ کی محبت میں اگر کوئی شخص کسی کی زیارت کے لیے جائے تو پروردگار عالم اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے اسے سماعت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہم نے کل کے درس حدیث میں سماعت کی۔ آج انشاءاللہ العظیم کچھ احادیث مختلف کتابوں سے، کچھ مختصر اور کچھ طویل حدیثیں اس درس حدیث میں ہم آپ کی نظر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سلامتی اور امن کا مذہب ہے، اور یہ مذہب صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ ہر جاندار کی سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اور ہر جاندار کے حقوق کی حفاظت کی طرف انسان کو تاکید فرماتا ہے۔ آج جو حدیث پاک میں قصہ ہم سماعت کر رہے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے۔ حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن یوسف کے حوالے سے امام مسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ انہیں حضرت امام مالک نے خبر دی، اور انہوں نے سمی سے روایت کی، انہوں نے ابی صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، Allah's messenger sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, بَيْنَ رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ
While a man was walking, he felt thirsty. فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا, and went down a well and drank water from it. ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثْ. On coming out of it, he saw a dog panting and eating mud because of excessive thirst. يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. The man said, this dog is suffering from the same problem as that of mine. So he went down the well, filled his shoe with water, caught hold of it with his teeth and climbed up. فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. And he gave some water to dog to drink it. Allah thanked him for his good deed and forgave him. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. The people asked, O Allah's Messenger, is there a reward for us in serving the animals? قال في كل كبد رطبة أجر. He replied, yes, there is a reward for serving every living thing. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب المساقہ باب فضل سقی الماء، یعنی پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے، اس میں اس حدیث پاک کو آپ نے روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث مختلف طریق سے مختلف انداز سے کتب احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے بہت ممکن ہے کہ ایک سے کئی مرتبہ ہوا ہو، چونکہ اس روایت میں ایک مرد کے حوالے سے ہے کہ ایک مرد نے ایک کتے کو پانی پلایا، اور ایک روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک عورت نے یہ کام کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد الاحمر عن ہشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اور ان سے حدیث بیان کی ابو خالد احمر نے، انہوں نے روایت فرمایا ہشام سے، اور انہوں نے محمد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امرأة بغیا رأت کلبا فی یوم حار یطیف ببیر فقد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, a prostitute saw a dog moving around a well on a hot day and hanging out its tongue because of thirst. She drank water for it in her shoe, and she was pardoned for this act of hers. او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اب دو حدیثیں یہاں پر سماعت کی، جن دو حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک مرد تھا جو پیاس کی شدت سے، بہت ممکن ہے یہ واقعہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا، کیونکہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں ایک دوسرا لفظ آیا ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں ایک دوسرا لفظ آیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے ان امرأة بغیہ۔ امرأة بغیہ کے مراد یہاں پہ سے مراد یہی ہے کہ ایسی عورت جو برائی کو اپنا پیشہ بناتی ہے، جو زنا کو یا جسم فروشی کو اپنا پیشہ بناتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے، اور بخاری شریف میں جو روایت ہے، اور وہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اس میں ہے غفر لامرأۃ مؤمسۃ،
اور مؤمسہ کہتے ہیں ویسی عورت کو جو گناہ کو اپنا کاروبار بناتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حدیث کا ترجمہ تو آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن اس حدیث کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں، جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ سبق بہت ہی عظیم سبق ہے۔ کیونکہ آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اس شخص کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا، اور حدیث کے سیاق اور سباق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے یہ نیک کام انجام دیا وہ اپنے شہر میں نہیں تھا، وہ اپنے شہر میں نہیں تھا بلکہ اپنے شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا۔ اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا ایک کنواں وہاں پر ہے، وہ کنویں میں گیا، پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جب وہاں سے باہر آیا، پانی پینے کے بعد جب وہاں سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے، اور وہاں جو کیچڑ پڑا ہوا ہے اس کیچڑ کو اپنی زبان کے ذریعے سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی کچھ پیاس بجھ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس شخص نے اتنا دیکھنا تھا، رحم کا مادہ اس کے اندر جاگتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہے تو جانور، لیکن اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی حالت بھی وہی ہے جو میری حالت تھی، یعنی تھوڑی دیر پہلے میں جس طریقے سے پیاس سے پریشان تھا اور پیاس کی شدت مجھے تڑپا رہی تھی، اس کتے کا بھی وہی حال ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو وہاں تلاش کرتا ہے، اسے کوئی چیز ملتی نہیں جس کے ذریعے سے وہ اس کتے کو پانی پلائے۔ تب وہ شخص کنویں میں اترتا ہے، اس کے پاس جو موزے تھے ان موزوں میں پانی بھرتا ہے، اور موزوں میں پانی بھرنے کے بعد وہ جو موزہ تھا اس موزے کو اپنے دانتوں میں پکڑتا ہے، اپنے دانتوں میں پکڑتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ موزہ پیر میں پہننے والی چیز ہے کہ نہیں، لیکن اس شخص نے اس سے پانی بھرا، اور اگر کوئی ظاہری شخص دیکھے تو کہے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے جس کو پیر میں پکڑا جسے پیر میں پہنا جاتا ہے اسے اپنے منہ میں پکڑ رہا ہے، لیکن اس شخص نے اس پر پانی بھرا۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی روایت، مسلم اور بخاری دونوں کی یہ روایت، تو کوئی شخص اس روایت کی صحت پہ کلام نہیں کر سکتا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ صادق المصدوق کا فرمان ہے، ان کا فرمان ہے جن کی بات کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں یہ وحی الہی ہوتی ہے۔ پروردگار نے، چونکہ یہ واقعہ بہت پہلے ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واقعہ بتایا۔ تو بہرکیف ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ شخص اس موزے کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے، کیونکہ وہ کنویں کے اندر اترا تھا، اسے کنویں سے باہر چڑھنا تھا، اور ہاتھ میں موزے کو لے کر کے کنویں کے باہر چڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اسے اپنے منہ میں پکڑتا ہے، اور منہ میں پکڑ کر لا کر کے اس کتے کو، وہ جو پریشان حال کتا تھا، اسے پانی پلاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس پانی پلانے کے بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا یہ عمل پروردگار کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس عمل کے بدلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس حدیث پاک سے جو درس ہمیں مل رہا ہے، وہ یہ کہ رحم، محبت اگر جانور کے حوالے سے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی انسان سے رحم دلی کا سلوک کرے، کوئی کسی انسان پر رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسا کرم فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل دنیا میں اینیملز کے رائٹس کے حوالے سے بہت ساری فاؤنڈیشنز اور بہت ساری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو جانوروں کے حقوق پہ کام کرتی ہیں، کہ جانوروں کے یہ حقوق ہیں، ان کو ایسے رکھنا چاہیے، ایسے رکھنا چاہیے، ان پر یہ اس طریقے سے ان کی پرورش کرنی چاہیے، فلاں 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 فلاں، ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک جائزہ لینا چاہیں پوری دنیا کا، تو 1635 سے پہلے پورے ویسٹرن ورلڈ میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے کوئی بیداری نہیں تھی،
کوئی شخص اس کے حوالے سے جانتا نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس شخص کے حوالے سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مغربی دنیا میں جس شخص نے اس پہ کام کیا اس میں سے ایک شخص ہے رچرڈ رائڈر۔ اکارڈنگ ٹو رچرڈ رائڈر، the first known animal protection legislation in Europe was passed in 1635 in Ireland۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں جانوروں کے حقوق کے لیے سب سے پہلا قانون 1635 میں بنایا گیا۔ ٹھیک، یہ مہذب دنیا ہے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے مجالات میں انسان نے بہت کچھ ترقی کر لی ہے، یہ ایڈوانس لوگ ہیں۔ یو ایس اے، وہاں تقریباً 110 کالجز ایسی ہیں جہاں پہ جانوروں کے حقوق پڑھائے جاتے ہیں، جانوروں کے حقوق سے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کیسے رکھنا چاہیے انہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو کینیڈا وغیرہ، وہاں پہ بھی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں کچھ خاص فیکلٹیز ہیں جہاں جانوروں کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فرینچ مفکرین ہیں، ان میں سے رین ڈسکارٹس، ہی واز اے فرینچ فلاسفر، اس نے جانوروں کے حوالے سے مغربی دنیا میں کام کیا، اور جرمی بینتھم اس نے اور کچھ دوسرے حضرات نے جانوروں کے حوالے سے کام کیا۔ لیکن جانوروں کے حوالے سے جو بیداری ان کے حقوق کے حوالے سے اس دنیا کے سامنے آئی، اس میں سب سے پہلے 1635، اس سے پہلے ویسٹرن ورلڈ میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو دنیا، جو لوگ یا جو ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہاں جانوروں کے حوالے سے بیداری 1635 میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ سرکار نے 1400 سال پہلے نہ صرف یہ کہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو جانوروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، جو جاندار کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، پروردگار عالم اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی حفاظت پہ ہر کوئی بات تو کر سکتا ہے، قانون بنا سکتے ہیں، لیکن جانوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کا مژدہ سنانا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور یہ اسلام کی شان ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جس نے جانوروں کے حقوق کی حفاظت کی۔ اس وقت اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی صورتیں، سورہ بقرہ جانوروں کے نام پر ہے، سورہ عنکبوت جانور کے نام پر ہے، اور سورہ نمل جاندار کے نام پر ہے، اور ان میں ان کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جہاں دنیا کی نظر سینکڑوں سال بعد پہنچتی ہے، وہاں اسلام کی نظر بہت پہلے پہنچ جاتی ہے، اور اسلام نے بہت پہلے ان چیزوں کی حفاظت کا اور ان چیزوں کے اہتمام کا ہمیں حکم فرمایا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، ایک چیز اور اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مرد تھا، ٹھیک، اس نے اپنے موزے نکال کر کے اس موزے سے کنویں کے اندر اترا، اس موزے کو ہاتھ میں لے کر کے کنویں میں اترا، وہاں سے پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد اس نے لا کر کے اس کتے کو پلایا۔ تو اس میں کافی کچھ اسے محنت و مشقت کرنی پڑی۔ اور عورت کے حوالے سے جو روایت بخاری شریف میں آئی ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ اس عورت نے جب دیکھا کہ کتا چکر لگا رہا ہے کنویں کے اطراف میں، تو وہ جاتی ہے، موزہ نکالتی ہے، موزہ نکالنے کے پاس اس کے پاس دوپٹہ تھا، اس دوپٹے سے اس موزے کو باندھتی ہے اور اس سے پانی نکالتی ہے۔ ٹھیک، اس میں اس کے مقابلے میں قدر مشقت کم ہے، اس نے تھوڑی زیادہ محنت کی، اس نے تھوڑی سی کم محنت کی۔ ٹھیک، مرد نے محنت کی، عورت نے محنت کی، دونوں نے نیکی کی، بہرکیف دونوں نے اچھا عمل کیا، اور وہ مرد کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ وہ گنہگار تھا یا سیاہکار تھا یا بدکار تھا۔ البتہ عورت کے حوالے سے آیا ہے کہ بغیہ، یعنی وہ زنا کو اپنا کاروبار بناتی تھی، اور ایک روایت میں مومسا، یعنی وہی برائی کو اپنا پیشہ اس نے بنا رکھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو اپنا حق نہیں دیتا، مرد کو اسلام بڑھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث کو دیکھے کہ یہاں عورت نے جب کتے کو پانی پلایا اور مرد نے کتے کو پانی پلایا، تو ان دونوں کے ثواب میں کوئی امتیاز نہیں،
ان دونوں کو جو ثواب دیا گیا کوئی امتیاز نہیں. جس طریقے سے پروردگار عالم نے ایک مرد کی مغفرت فرمائی اسی طریقے سے یہاں پر اس عورت کو بھی بخشا گیا. تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جس طرح مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح عورتوں کے حقوق کی حفاظت بھی فرماتا ہے. اور اسلام ان کے درمیان ثواب میں اجر میں کوئی امتیاز نہیں فرماتا. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے. یہ رحم دلی چاہے انسان کے حوالے سے ہو یا غیر انسان کے حوالے سے ہو. اگر آپ جانوروں پہ رحم کریں گے تو پروردگار عالم اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اونٹ آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے, چڑیا آئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانور جانتے تھے کہ یہ جو رسول ہیں جن جن چیزوں کا پروردگار رب ہے ان تمام چیزوں کے یہ رسول ہیں. یہ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں, یہ حیوانات, جمادات, نباتات, ہر کسی کے رسول ہیں, ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی ان جانوروں کے حقوق کے حوالے سے. اونٹ کا واقعہ کافی مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا. چڑیا کا واقعہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. چڑیا نے آ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی. تو بہرکیف میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں, میں بتانا یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر جاندار کے حق کی حفاظت فرماتا ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق کی اس میں حفاظت ہوتی ہے بلکہ جانوروں کے حقوق کی حفاظت کا بھی اسلام ہمیں درس دیتا ہے. ہمیں اس کے حوالے سے اپنے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اسلام کے حقیقی حسن کو سمجھیں کہ تاکہ اسلام ہے کیا فی الواقع. آج یورپین میڈیا سے لے کر کے پوری دنیا بھر میں, صرف یہاں کی تخصیص نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے, اسلام لوگوں کو مارنے کی دعوت دیتا ہے. اور کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن اسلام ان سے بری ہے, کیونکہ اسلام کبھی بھی کسی برائی کی دعوت نہیں دیتا, اسلام کبھی بھی کسی گناہ کی دعوت نہیں دیتا, اسلام کبھی کسی ظلم کی دعوت نہیں دیتا. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام انسان کو جانوروں پہ ظلم کرنے سے منع کر رہا ہو, کیا وہ اسلام انسان کو یہ کہے گا کہ وہ انسان پہ ظلم کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام اس سے بری ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, جو زمین والے ہیں ان پہ تم رحم کرو, جو آسمانوں کا خالق و پروردگار ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. اب آئیے اس حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں, جس حدیث پاک میں ایک فضیلت رحم کے حوالے سے, لوگوں کی مدد کے حوالے سے اس میں ثابت ہوتی ہے. حدیث پاک کی سند کافی طویل ہے اور یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ اس حدیث پاک کو حضرت حذیفہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, لیکن ایک سند کے ساتھ کئی حدیثیں اس میں مروی ہیں. ایک حدیث کے ساتھ کئی حدیثیں اس میں مروی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے جو ہمارا موضوع ہے اسی حدیث پہ اکتفا کریں, چونکہ ایک سند کے ساتھ انہوں نے 3 حدیثیں روایت کی. حدیث کی سند یوں ہے, حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ حدثنا عبد الملک عن ربعی بن حراش قال قال عقبۃ بن عمرو لحذیفۃ الا تحدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انی سمعتہ یقول. یعنی اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں حضرت عقبہ بن عمرو, انہوں نے صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جو باتیں سنی ان میں سے کچھ باتیں ہمیں نہیں بتائیں گے آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں انی سمعتہ یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ کہہ کر کے حضرت حذیفہ نے یہاں پہ 3 حدیثوں کا ذکر کیا ہے, لیکن ہمارا موضوع صرف ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں سمعتہ یقول ان رجلا حضرہ الموت. I also heard him saying, from among the people preceding your generation, there was a man whom the angel of death visited to capture his soul. حدیث شریف کا ترجمہ اس طریقے سے ہے
کہ ایک شخص کے پاس اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ جب روح قبض کرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا ان فرشتوں نے، یا ایک روایت میں آیا کہ جب روح قبض کر لی گئی اسے پوچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکایت بیان کی۔ اتاہ الملک لیقبض روحہ فقیل لہ هل علمت من خیر قال ما اعلم قیل لہ انظر۔ جب فرشتے آئے تو ان میں سے انہوں نے سوال کیا، he was asked if he had done any good deed, he replied I don't remember any good deed۔ پھر اس سے کہا گیا ذرا دیکھو سوچو کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے دوبارہ یہی کہا I do not remember، کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے غیر عنی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانذر المؤسر واتجاوز عن المعسر، except that I used to trade with the people in the world and I used to give a respite to the rich and forgive the poor وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ شخص جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ کوئی نیک عمل تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں وہ کرتا تھا، البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب کاروبار کرتا تجارت کرتا، لوگوں سے خرید و فروخت کرتا، بے ہوتی، لوگ آتے مجھ سے کوئی چیزیں خریدتے، تو اس وقت یہ ہوتا کہ جو خوشحال لوگ ہوتے اگر وہ مجھ سے کوئی چیز قرض لیتے تو میں انہیں اتنی مہلت دے دیتا کہ وہ اپنا قرض صحیح طریقے سے ادا کر دیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دوسری بات یہ ہوتی کہ اگر کوئی غریب آ کر کے مجھ سے کوئی چیز لیتا تو میں اس کے بدلے میں جو چیز وہ مجھ سے لیتا میں اسے مال نہیں لیتا بلکہ اسے تجاوز کر دیتا، درگزر کر دیتا، اس امید کے ساتھ۔ اس روایت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس روایت کو حضرت ابو داؤد نے اپنی کتاب میں بھی روایت فرمایا ہے، وہاں پہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ شخص ایسا اس لیے کرتا تھا کہ اس کے دل میں یہ امید ہوتی تھی کہ بہت ممکن ہے کہ میں اگر لوگوں کو معاف کر دوں تو پروردگار مجھے معاف کر دے، اگر میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے کام لوں تو پروردگار میرے ساتھ نرمی سے کام لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اس عمل کی بنا پر پروردگار عالم نے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دی، اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جنہیں اللہ کے رسول نے اس دنیا کو سکھایا، ان باتوں کو ہم دوسروں سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہیلپ کرنے کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، اور آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان کو دیکھ کر کے کہ بھائی ان کا نیچر ایسا ہے، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہیلپ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسے دیکھ کر کے مسلمان امپریس ہو رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس بات پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدد کرنے والے کے حوالے سے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لوگوں کی مدد کرتا ہے تو پروردگار اسے جنت کا مژدہ سناتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ ہماری اپنی تعلیمات ہے، اللہ کے رسول نے اسے سکھایا، ہم وہاں سے حاصل کرنے کی بجائے کہیں اور سے حاصل کریں۔ کیا یہ آج المیہ نہیں ہے؟ یہ ٹریجڈی نہیں ہے مسلمانوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بہت ہی پیاری بات ہے کہ مدد کرنا، چونکہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، بندہ جب کسی بندے کی مدد کرتا ہے، جیسے مسلم شریف کے اور ایک حدیث پاک ہے، اس میں آیا ہے کہ ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک کانٹے دار درخت ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مسلمان ممکن ہے یہاں سے گزرے یا کوئی انسان یہاں سے گزرے، تو اس نے یہ سوچا اور سوچ کر کے گھر گیا، جا کر اس کانٹے دار درخت کو اس نے گھر جا کر کے اس نے ہتھیار لائے جس کے ذریعے سے اسے کاٹا جائے، کلہاڑی لایا، اور لانے کے بعد وہ جو کانٹے دار درخت تھا جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اسے کاٹ دیا، مدد کی نیت سے کہ لوگوں کی کچھ اس سے مدد ہو جائے، لوگوں کی کچھ اس سے بھلائی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ شخص انتقال کر گیا
تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ شخص جنت میں آرام سے کروٹ لے رہا ہے. اللہ اکبر. مدد کی بنا پر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو ہیلپ کرنا، لوگوں کا سہارا بننا، یہ اسلامی تعلیمات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ سیلفش ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جانے دو، ہمیں کیا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے کام ہیں، میری اپنی ذمہ داری ہے، مجھے دیکھنا ہے، میرے والدین کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام نے ہر ایک کے حق کا تعین فرمایا ہے. جہاں اسلام نے والدین کے حقوق رکھے، وہیں اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے. بلکہ بعض احادیث میں فرمایا الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. پوری مخلوق اللہ کا خاندان سمجھانے کے لیے فرمایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ جو پوری انسانیت ہے ایک خاندان کی طرح ہے، ہر ایک کی آپ مدد کریں. آپ ذرا سوچیں، اگر یہ اسلامی تعلیمات ہم صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے اس مغربی اقوام تک اور مغربی ممالک تک پہنچائیں، اگر وہ انصاف پسند ہوں گے تو یقیناً انہیں ایمان کی دولت ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے، یاد رکھیں دعوت دین اور اسلام کی دعوت لوگوں کو تکلیف دے کر کے نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کچھ آج مختلف ممالک میں ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، کہ وہ مار کر کے لوگوں کو اسلام میں شامل کرانا چاہتے ہیں، اس سے کبھی بھی دعوت نہیں ہوگی. کبھی اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو کچھ کہا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 10 سال سے زیادہ تک کا عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں گزارا. وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لوگ مارتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے. سب چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. کبھی پلٹ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. یہاں تک یہ بھی ہوا کہ جب طائف کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے لوگوں کو دعوت دینے کے، لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین پاک میں خون جمع ہو گیا. آپ کے ساتھ جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، کہا اگر آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں تو پروردگار عالم یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو جما دے گا اور پہاڑوں کے درمیان یہ پیس دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہے یہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں. میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، یہ ہے حقیقی اسلام. یہ آئیسس ہو، داعش ہو، یہ جو تنظیمیں ہیں یہ مار کر کے لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور میڈیا بھی یہی ثابت کرانا چاہتا ہے دنیا کے سامنے کہ یہی اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام جان دے کر کے پھیلایا جاتا ہے، جان لے کر کے نہیں. اپنی جان کی قربانی دے کر کے دوسروں کے لیے قربان ہو جاؤ، جیسا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا. اسلام ظلم کر کے نہیں، ظلم کو مٹا کر کے پھیلتا ہے. اسلام قربانی دے کر کے پھیلتا ہے. اسلام محبت سے پھیلتا ہے. تو جس معاشرے میں ہم ہیں، اس معاشرے میں ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے یہ چیزیں بتانی ہوں گی، اپنے عمل کے ذریعے سے چیزیں ثابت کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی حرکتوں کے ذریعے سے، جتنے مسلمان ہیں، آپ کے پڑوسیوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو نان مسلم ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، انہیں محبت دیں. اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان اس سے بچ کے نہیں رہ سکتا. اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. محبت کے ذریعے سے دنیا فتح کی جا سکتی ہے. بس یہی کرنا ہے کہ محبت دینا ہے اور عملی اسلام ان کے سامنے پیش کرنا کہ یہ عملی اسلام ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینی ہے. آپ دیکھیں، جج کریں ہمارے عمل کے ذریعے سے، کیا کبھی ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی جس سے کسی کو تکلیف ہو؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحم، محبت، اچھا سلوک، ساتھ دینا، مدد کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انہیں اپنانے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں آج ہم نے کی اس میں کوئی غلطی ہو تو پروردگار عالم نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. گزشتہ دن ہم نے
اصول حدیث کے حوالے سے جب حدیث صحیح پہ ہم نے گفتگو کی تھی تو کچھ باتیں ہم نے وہاں پہ بتائی تھیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں ہیں، تو 4 شرطوں کی وضاحت ہم نے کر دی تھی، اور 5ویں شرط یہ تھی کہ کوئی علت قادحہ نہ ہو۔ علت کے معنی عربی میں آتے ہیں بیماری کے یا ویکنیس کے، کمزوری کے۔ قادحہ کے معنی ایسی ویکنیس جو ڈیمیج کرنے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی، ٹھیک۔ تو علوم حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی الگ الگ اقسام ہوتی، کوئی حدیث مرسل ہے، کوئی حدیث معضل ہے، کوئی حدیث منقطع ہے، کوئی حدیث معلق ہے، ٹھیک۔ تو یہ علت قادحہ جو ہے اس کے حوالے سے محققین فرماتے ہیں کہ علت قادحہ کا پہچاننا یہ علماء تو جانے دیں، بلکہ جو محدثین بہت عظیم منصب پر فائز ہوتے ہیں، جن دقت نظری جنہیں حاصل ہوتی ہے وہ اسے سمجھتے ہیں۔ چونکہ کبھی ایسا ہوا حدیث ایک ہے لیکن سند صحیح ہے، ایک متن کو دوسرے متن سے ملا دیا، ٹھیک، یا ایسا کر دیا کہ بھئی راوی کے نام میں کوئی چینجنگ کر دی، ایسے ہونے کو یا اس طریقے کی کوئی غلطی ہو تو اسے علت قادحہ کہا جاتا ہے۔ اگر حدیث ان 5 چیزوں سے جو ہم نے بیان کی مزین ہو، ان 5 کنڈیشنز کے ساتھ ہو، تب حدیث صحیح ہوتی ہے۔ جو طلبہ اس درس کو سنتے ہیں ان کے لیے چیزیں مفید ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرمائے گا، اور علم عام کرنے کی جو کوششیں سنی دعوت اسلامی کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب سے کامیاب تر فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم خالص اس کی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔